جن کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے، وہ لا علمی میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ جانتے بوجھتے بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہیں منافقین میں تو نہیں آ گئے، ہم کہیں فاسقین میں تو نہیں آ گئے، کیونکہ لا علمی، کیونکہ ہم آج کے دور میں باشعور ہیں، پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، ہم ہر طرح کی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اگر یہ صلاحیتیں بھی ہم نے قرآن سیکھنے میں نہ لگائی اور اپنی لا علمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے رہے، تو ہم فاسق ہی کنسیڈر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں ایسے لوگ۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جس چیز کو توڑ دیتے ہیں، جس چیز کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی کی طرف اس کا مثال ہے کہ صلہ رحمی، جس چیز کو اللہ نے جوڑ کر رکھنے کا کہا، اپنے حقوق جن کے پورے کرنے کا کہا، جو اس کو توڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ فاسقین میں کنسیڈر ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اس کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ 7 آسمانوں کی حقیقت کیا ہے، اس کا تعین مشکل ہے۔ انسان ہر زمانے میں آسمان یا بالالفاظ دیگر عالم بالا کے متعلق اپنے مشاہدات اور قیاسات کے مطابق مختلف تصورات قائم کرتا رہتا ہے اور برابر بدلتے رہتے ہیں۔ بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمین سے ماورا جس قدر کائنات ہے، اسے اللہ نے 7 محکم طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے، یا یہ کہ زمین میں اس کائنات کے جس حصے میں واقع ہے وہ 7 طبقوں پر مشتمل ہے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظامات کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑ دیا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کا فرمانے والا تھا۔ اب یہاں پہ فرق بتایا جا رہا ہے، جب ابلیس سے غلطی ہوئی، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جو ہے وہ اپنی پرائیڈ کا اظہار کیا کہ جی میں اس کو انسان کو کے سامنے سجدہ کروں گا جس کو اللہ تعالیٰ تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے،
اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ پھل کھا لیا جس سے وہ جنت سے نکال دیے گئے، تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کے کلمات سیکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے توبہ کرنے کے مجھے کلمات سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کے کلمات سکھا دیے، لیکن یہ جو ریکویسٹ تھی یہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے نہیں کی۔ ابلیس سے بھی غلطی ہوئی اور ابلیس اس کے بعد بہت ندامت بھی ہوا اپنی اس غلطی پر، لیکن اس نے اللہ سے توبہ نہیں کی، لیکن اس نے اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا۔ یہی انسان اور شیطان میں فرق ہے۔ ہم سے جب بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پہ مہر نہیں لگا دی جاتی اللہ کی طرف سے، ہم پہ واپسی کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو واپسی بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہمیں شیطان بہکا کے ہمیں توبہ کے راستے سے ہٹانا دے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، اور یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی ان کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو قرآن کو صحیح طرح پڑھتے بھی ہیں، قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، اور قرآن پر تھوڑا بہت عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن دوسروں کو اس کی نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، سمجھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ 5 نمازیں پڑھنا مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اس کی فائدوں پر یقین نہیں رکھتے، جن کا تعلق اللہ سے جڑنا تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے، انہیں شاید فجر کی نماز میں اٹھنا تھوڑا گراں گزرتا ہے ان کی طبیعت پر کہ اچھی بھلی تو نیند آ رہی ہے تو اب اٹھنا پڑے گا، یا عشاء کی نماز پڑھنا یا عصر کی نماز پڑھنا جب وہ اپنے دن کے معاملات سارے وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں اور دن اپنا ختم کر رہے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کے پاس جانا انہیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو اللہ سے ملنا اور اس کی طرف پلٹ کر جانے پر یقین رکھتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں تمام دنیا کی قوموں سے افضل قرار دیا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب دنیا کی قوموں میں تم ہی وہ ایک قوم تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا، اور جسے اقوام عالم کا امام اور رہنما بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے۔ یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، اور اب ہماری جگہ یہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت دی ہے، ہمیں تمام قوموں پر فضیلت دی ہے، اور ہمارے ذمہ یہ ڈیوٹی رکھتی ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنا دی ہے کہ ہم اس دین کو، اس قرآن کو سمجھیں اور رہتی دنیا تک آگے پھیلائیں، کیونکہ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی الہامی کتاب نہیں آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور یہ قرآن مجید جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا یہ آخری الہامی کتاب تھی۔ اب اس قرآن کو
زندہ رکھنے کا فیصلہ، زندہ رکھنے کا، محفوظ کرنے کا یہ ذمہ داری اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے، لیکن اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم پہنچائیں گے اسی صورت میں جب ہم اس کو سمجھ سک رہے ہوں گے، جب ہم خود اس کے مفہوم کو سمجھ سک رہے ہوں گے، جب ہم خود اس پر عمل کر رہے ہوں گے، تبھی ہم اس کا پازیٹیو اس قرآن کے احکامات کو، اس قرآن کی آیات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ صرف منہ سے بول کے گزارا نہیں ہوگا، صرف تلاوت کر لینے سے گزارا نہیں ہوگا، صرف اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے گھروں میں اس کی چند ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس کی تلاوت کر لینے سے گزارا نہیں ہوگا۔ ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں اس قرآن کو آگے لے کر جانا ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، اسے خود سمجھنا ہے، اسے سیکھنا ہے اور اسے سکھانا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اس حالت میں کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پہاڑ کو تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت عافیت گزار دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے بلایا تھا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ ساری وہ نعمتیں تھیں جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں، جن کا ایک ایک کر کے یہاں پہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ فرقان سے مراد ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو، یعنی دین کا وہ علم اور فہم جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کر لو اور اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو، اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اتنا بڑا ان کا جرم، اتنی بڑا ان کا گناہ کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے ساتھ مقابل ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ معافی طلب کر لو، انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے پھر معاف کر دیا انہیں۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، منو سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنے ہی پر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازوں میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہتتن ہتتن۔ ہتتن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، دوسرے یہ کہ لوٹ و مار اور قتل عام کی بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے جانا۔ ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرما دیں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے، مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور ہی کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پاس ان کے پانی پینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔
یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ